بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت حاضر ہونے کا ایک مقصد ہے۔ یوٹیوب کے اندر بہت سارے عاملین احباب لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کسی کو نہ دیں، ہڈی کو کسی کو نہ دیں، اس کے دل کو کسی کو نہ دیں، اس کے سر کو کسی کو نہ دیں۔ کیوں نہ دے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے۔ قربانی کی ہڈی کے اوپر گوشت جادو ہو جاتا ہے، قربانی کے جانور کے دل کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو کسی کو نہ دیں۔ ارے بھائی خیال کرو، امت کو کیوں ڈراتے ہو؟ عاملین کا کام تو یہ نہیں ہے۔ میں ایسے عاملین کو عامل سمجھتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ عملیات کے قانون کو جانتے نہیں ہیں۔ عملیات کے قانون کو جب تک آپ پہچانیں گے نہیں، جب تک اس کا علم نہیں حاصل کریں گے، اس وقت تک آپ عامل نہیں ہیں۔ ایسے ہی آپ نقل کرتے جائیں، کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے یہ نقل ہے، ایک ویو بنانا، مقصد ہوتا ہے ویو بنانا۔ اب ایک جگہ سے آواز اٹھی کہ بھئی اس پہ جادو ہو جاتا ہے، اب دوسرے نے بھی اسی کو پکڑ لیا، وہ بھی شروع ہو گیا، نہیں جی نہیں، واقعی اس پہ جادو ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے اوپر جادو ہوتا ہے، آپ اس ہڈیوں کو نہ کسی کو دیں، آپ دل گردہ نہ کسی کو دیں، دوسرا اٹھا وہ بھی یہی، تیسرا اٹھا وہ بھی یہی۔ یہ کام عاملین کا نہیں ہے حضرت۔ عمل کرنے والا ہمیشہ عمل کے قانون کو سامنے رکھے گا، اس کا ضابطہ کو سامنے رکھے گا، پھر عمل چلے گا۔ جب ہم عمل کے قانون کو نہیں جانتے تو پھر تو ہم کتابی عملیات ہوئے نا، یا یوٹیوبی عملیات ہوئے کہ یوٹیوب سے، میڈیا سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہی ہم آگے دے رہے ہیں، کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم بنا کے وہ دے رہے ہیں، نقل کرنے والے۔ اب یہ جو عامل ہیں یہ ایک نقش نہیں بنا سکتے، کتاب کا لکھا ہوا وہی نقش اسی طریقے سے نقل کرتے ہیں اور دے دیتے ہیں۔ لوگوں کو بدھو بنایا ہوا ہے، پریشان کر رہے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں، اور خود امیر ہو رہے ہیں، لوگوں کو غریب کر رہے ہیں۔ نہ قانون کا پتہ، نہ عملیات کا پتہ، کسی چیز کا علم ہے نہیں، اور عامل بن کے بیٹھے ہوئے۔ ہمیشہ عملیات قانون کے مطابق ہوتی ہے، جادو قانون کے مطابق ہوتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور اس پہ ہم ایسے ہی کہہ دیں کہ اس پہ جادو ہو جاتا ہے جی، آپ ہڈیوں کو نہ ضائع کریں۔ ارے بھائی عید الاضحیٰ کا موقع ہے، گھر گھر کے اندر قربانی ہے، ایک جانور نہیں، تین تین چار چار جانور ہو رہے ہیں، اب ان کی ہڈیوں کو وہ گھر کیسے سنبھالے گا؟ وہ بدبودار اس کا گھر بن جائے گا، وہ گھر میں رکھے گا تو آپ کیا کر رہے ہو؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ تفرقہ بازی کر رہے ہو، آپ امت کو جوڑنے کی بجائے اس کو شک و شبہات میں ڈال رہے ہو۔ اب وہ شک کرے گا فلاں بھی فلاں بھی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر بعض دوستوں کا فون آ جاتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے پایا رکھ دینا، یعنی پاؤں ہمارے لیے رکھ دینا، ہمارے بچے پاؤں کے شوقین ہیں تو ہم پاؤں بنا لیں گے اور بچوں کو کھلا دیں گے۔ کوئی شوقین ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے دل گردہ کلیجی رکھ دینا تاکہ ہم تکے شکے بنا سکیں، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، بچے کھا لیں گے، اس کے شوقین ہوتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے جی کہ سر کے مغز کو، دماغ کو وہ ہمارے لیے رکھ لینا۔ اب یہ ہر ایک کی پسند ہے، ہر ایک کی خواہش ہے، وہ فون کرتے ہیں کہ ہمارے لیے رکھ دینا۔
اب کسی کے ہاں بڑا جانور ہوا، اس نے پایا منگوا لیا اپنے دوست سے یا اپنے بھائی سے کہ بھائی کے گھر بڑا جانور ہے، میرے ہاں چھوٹا ہے، بکرا ہے، تو میں بڑا جانور کا پایا لے لوں، چھوٹے جانور کا پایا ان کو دے دوں، ایسے متبادل بھی ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو متبادل بھی کر لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، اسی طریقے سے باقی گوشت بھی ہو جاتا ہے۔ اب ہم شک و شبہات میں پڑ جائیں، کسی بھائی کو دینے کے قابل رہیں گے؟ ہر ایک کو شک و شبہات میں ڈال دیا، ہر ایک کو اس نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دیے کہ کہیں یہ جادو نہ کر دے۔ اور آج کا دور بھی خطرناک ہے، جادو عام چلتا جا رہا ہے، ہر کوئی حسد میں مبتلا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر آپس کے اندر جوڑنے کی بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں، شک و شبہات میں ڈال رہے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں ڈال رہے ہیں۔ اور وہ جو قربانی کا گوشت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بانٹ کے کھاؤ اور خوب کھاؤ، اور اس کے کھانے کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرما رہے ہیں۔ بیسیکل یہ صدقہ ہے۔ تو اب اللہ کے قانون کو یہ سمجھیں کہ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ اب ذبح کرنے کے لیے لے گئے، وہاں ذبح کر رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی، اللہ نے دمبے کو بھیجا اور دمبے کے گلے کے اوپر سے چھری چل گئی، وہ دمبا ذبح۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تمام جسم کا صدقہ، تمام جسم کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس دمبے کو اپنے ہاں قبول کر لیا بیچ کے۔ اب فرمایا کہ سب سے عمدہ چیز آپ قربان کریں۔ اب قربانی کا آگے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے صدقہ میں آپ ایک جانور ذبح کر دیں۔ اب ہم لوگ کس کے صدقہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں؟ اپنے سب سے پیارے اور محبوب چیز کے صدقہ میں، جسم کے صدقہ میں، جان کے صدقہ میں ہم لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اب اس جان کے صدقہ میں، اپنی جان کے صدقہ میں ہم نے قربانی کر دی اور جانور کو قربان کر دیا۔ مجھے ایک چیز بتلائیں، اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو قبول کر لیا، اس جسم کے عوض، اس جان کے عوض، آپ نے اپنی جان کے عوض، آپ کی جان سب سے قیمتی ہے اس وقت، سب سے محبوب اس وقت آپ کی اپنی جان ہے، اور اپنی جان کے عوض میں آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، اپنی جان کا صدقہ آپ دے رہے ہیں۔ تو اس صدقے کے اندر جو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اس میں کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ یہ تو عمل ہو گیا۔ عاملین کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ عمل کہتے کس کو ہیں۔ یہ تو خود عمل ہو گیا، اب اس عمل کے اوپر عمل ہو سکتا ہے؟ کیوں آپ لوگوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے؟ اس لیے سبھی احباب کو کہتا ہوں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے اس وقت سن رہے ہیں کہ عمل کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی بھی عامل اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا میرے سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، بے شک کرے، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ اس لیے کہ عمل پہ عمل کیسے ہو گیا؟ وہ تو پہلے ہی عمل ہو چکا، جان کی عوض جان چلی گئی، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ ہاں جی، تو پھر آپ لوگوں کو ڈرائیں،
آپ کو اس قانون کا ضابطے کا ہی نہیں علم کہ اللہ نے تو پہلے اس کو قبول کر لیا، اس کے اندر رہا ہی کچھ نہیں، اب عمل آپ کیسے اس کے اوپر کریں گے؟ اس کی ہڈی کے اوپر کریں گے، اس کے دل کے اوپر کریں گے؟ قربانی کا جانور ہو یا صدقے کا جانور ہو، کسی قسم کا صدقہ بھی ہو، آپ ذبح پورے کا پورا جانور اس نیت سے ذبح کر رہے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، اس صدقے کے جانور کے کسی عضو کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ خود عمل میں شریک ہو گیا، وہ خود عمل بن گیا، اس میں کوئی دوسرا عمل نہیں چلتا۔ ہاں عمل چلتا ہے تو پھر ایسا جانور جو صرف عمل کی نیت سے خریدا گیا ہو، آپ اس عمل کی نیت سے ذبح کر رہے ہوں، جادو کے عمل کی نیت سے ذبح کر رہے ہوں، اس کے جو اعضاء ہے اس کے اوپر جادو چلے گا، یہ صدقات کے اوپر جادو نہیں چلے گا، یاد رکھیے گا۔ صدقات تو خود اس کی اندر جان رہتی نہیں ہے، ایسی چیز ہے، تو اس عمل کو، اس صدقے والے عمل کو، صدقے والے گوشت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، کبھی نہیں کھایا۔ غریب لوگوں کو دیا ہے جن کے ہاں کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں پکتی، یا اس وقت کے زمانے کے اندر جو ویلفر چل رہی ہے ان کو وہاں دے دیتے ہیں، مدارس میں دے دیتے ہیں، جو طلباء باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس خرچہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ کھا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، طاقت لیتے ہیں، تو ان کو دے دیتے ہیں۔ کبھی کوئی مولوی، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم یوٹیوب کے اندر یہ بھی بڑا مشہور کر رکھا ہے کہ مولوی تو صدقہ بھی کھا جاتے ہیں، عالم جو ہے یہ صدقہ نہیں کھاتا، یاد رکھیے، مولوی صدقہ نہیں کھاتا۔ ہاں جس کو ہم نے مجبور کر رکھا ہو، اپنی مسجد کا امام بنا کر بھی اس کو تنخواہ اتنی دے رکھی ہو کہ جس سے اس کا گزر بسر مشکل میں ہو، تو وہ اس کی مجبوری بنتی ہے وہ صدقہ کھائے، ورنہ کوئی عامل، کوئی مولوی صدقہ نہیں کھاتا۔ اور اس کی مجبوری میں بھی آپ لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو مجبور کر رکھا ہے، اس کی تنخواہ اتنی بنا رکھی ہے۔ اس عمل کو کھانے کے اندر بھی میرے حضور نے پسند نہیں کیا، سوائے ایک دو تین صدقات کے۔ ایک صدقہ ہے قربانی کا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے اور پسند بھی فرمایا ہے اور اس کا اجر بھی بتلایا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے آپ کے بچے کا حقیقہ، جو حقیقے کا گوشت ہوتا ہے وہ بھی کھانا، اس کو بھی پسند کیا ہے۔ تیسرا صدقہ ہے آپ کا ولیمہ، ولیمے کا جو صدقہ ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صدقہ نہیں کھایا، نہ ہی پسند فرمایا ہے۔ اس لیے اس قانون کو آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو عملیات کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ وہ جانور جو عملیات کے لیے خود خرید کر ذبح کیا ہے، اس کے جو لوازمات ہیں اس کے اوپر جادو ہو سکتا ہے، یا وہ جانور جو عام قصاب کے ہاں بکتا ہے، کیونکہ جو کسائی لوگ ہوتے ہیں، دکاندار لوگ، انہوں نے سیل کرنے کی نیت سے اس کو ذبح کیا ہوتا ہے، وہ صدقہ وغیرہ نہیں ہوتا، وہ بیچنے کی نیت سے، سیل کرنے کی نیت سے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اس کا جو عضو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اس کی ہڈی کے اوپر جادو ہو سکتا ہے، اس کے دل کے اوپر جادو ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ان چیزوں پہ چھری نہ چلی ہو، ان چیزوں کو کاٹا نہ گیا ہو، یہ ثابت اور سالم ہو۔ اس شرط کے ساتھ آپ
اس کو اگر جادو میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے۔ یہ قربانی کا گوشت، صدقات کے گوشت کے اوپر کوئی جادو نہیں ہوتا، یہ تفرقہ میں نہ پڑیں۔ امت اس وقت پہلے ہی پریشان اور پہلے ہی بے روزگار اور پہلے ہی مصیبتوں میں ماری ہوئی ہے، اس وجہ سے اس امت کو ایسے تفرقات میں نہ ڈالیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کن چیزوں کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں؟ اس وقت ہر انسان شک کے اندر مبتلا ہے، ایک منٹ میں اس کا ذہن پھرتا ہے۔ کوئی کہہ دے نا کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا اور فلاں نے کر دیا، فوراً اس کا ذہن وہاں چلا جائے گا اور تسلیم کر لے گا۔ یہ حالات ہیں امت کے، اس لیے ہم نے امت کو بچانا ہے، جوڑنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ تو میں برائے کرم ان عاملین حضرات کو درخواست کرتا ہوں کہ ایسے موضوعات جب تک آپ کو علم نہ ہو، آپ اس کو جانتے نہ ہو، نہ چھیڑا کریں۔ ہمیشہ عملیات جو ہے یہ قانون، قدرت اور ضابطہ حیات قرآن اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کے اوپر کوئی جادو نہیں ہوتا۔ آپ جادو کرنے غیر مسلموں کے ہاں بھی چلے جائیں نا جی، یہودیوں کے ہاں جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت ہیوی ہے اور بہت سارے وار کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ قربانی والے جانور کا کوئی بھی حصہ دے دیں یا صدقات والے جانور کا کوئی بھی حصہ دے دیں نا، ان کو بولیں کہ اس کے اوپر آپ عمل کر دیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کو اسپیشلی جانور خریدنا پڑے گا، یا وہ عضو، وہ حصہ آپ کو خریدنا پڑے گا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اب یہاں بیٹھے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے برائے مہربانی خاص طور پہ عاملین کو کہ امت کو تفرقے میں نہ ڈالے۔ بار بار کہتا ہوں اور اس امت کو کہتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ شک و شبہات میں نہ پڑے۔ قربانی کے جانور کے کسی عضو پر بھی جادو نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ خود ایک عمل ہے، عمل کے اوپر عمل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے عمل کے اوپر عمل کرنے والا یا جادو کرنے والا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ عامل ہے ہی نہیں، اس کو رد کر دیں، وہ بیچارہ کتابی ہے، خود کا وہ پھنسا ہوا مرا ہوا ہے۔ اس لیے آپ شک و شبہات میں نہ پڑے، قدرتی قانون کو جانیں، قدرتی چیزوں کو جانیں۔ ایک مثال قدرتی چیزوں کی میں اس وقت دے دیتا ہوں یہاں پہ۔ ایک تو یہ آپ کو بتلا دیے کہ کس پہ جادو ہوتا ہے اور کس پہ نہیں ہوتا۔ قدرتی چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں نا تو آپ قدرت کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادام کو پیدا کیا ہے نا، تو بادام کے ایک چھلکے کے اندر دو گھریوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ ہر گھر اس کا مشاہدہ کرتا ہے، دو گریوں والا بادام ہر بندہ جانتا ہے، اور ایک خول سے نکلتا ہے، ایک بادام سے نکلتا ہے، مگر اندر سے دو گرییں ہوتی ہیں، دو بادام ہوتے ہیں۔ اب یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی،
इसको आप ले लें, इसका अमल आप बना सकते हैं किसके लिए? जिस इंसान का घर तबाह हो गया हो, मियाँ बीवी में झगड़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर गया हो कि अलहदगी की नौबत आ गई हो, ख़ानदान एक दूसरे के दुश्मन बन गए हों और तलाक का मुतालबा हो गया हो, वहाँ भी आप इस अमल को करेंगे ना, ये कुदरत है, कुदरत ने दो गिरियों को जोड़ा हुआ है। आप अमल के ज़रिए से इन दोनों के दिलों को आपस में इस तरह जोड़ देंगे जिस तरह बादाम आपस के अंदर जुड़े हुए थे और एक खौल के अंदर, एक बादाम के अंदर, एक छिलके के अंदर दोनों इकट्ठे थे। आप इसका अमल उस तरीके से करेंगे ना, तो ये जो इस वक्त तलाक की नौबत आई हुई है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, इस तरीके से जुड़ जाएंगे। 100% नहीं, 1000%, 1000%। और इतनी मोहब्बत इनके अंदर पैदा हो जाएगी कि लोग मिसाल देने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस मियाँ बीवी के अंदर बहुत इत्तिफाक और मोहब्बत है। ये कुदरती नमूना आपके सामने पेश किया है और हड्डी के अमल को भी आपको बतला दिया है। और दूसरी बात यहाँ एक और अर्ज़ करता चलो, बाज़ औक़ात हम हड्डी को, ख़ास तौर पे ऊँट की हड्डी को घरों में रखते हैं इसलिए कि इसके रखने से फ़ायदा ये होता है कि जादू नहीं होता, जिन्नात नहीं आते और हसद करने वालों का हसद का ज़ोर नहीं पड़ता, नज़र नहीं लगती, बहुत सारी चीज़ें। ये खाली हड्डी रखने से ये काम नहीं होता, याद रखिए। इसके ऊपर ख़ास अमल किया जाता है और ख़ास अमल करने के बाद, तैयार करने के बाद फिर इसको रखा जाता है और फिर इसका फ़ायदा होता है। ये इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में इस हड्डी का अमल भी बतलाऊँगा, आप हज़रात करके रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को भी कबूल फ़रमाए, उम्मत के जोड़ को, मोहब्बत को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल